اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آموزش فلسفہ میں ہماری بحث چل رہی تھی درس نمبر 6 میں، اور موضوع بیان کیا ہوا اس درس کا کہ موضوع ہے فلسفے کی تعریف کیا ہے، اس کے موضوع کیا ہے فلسفے کا، اس کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ مقدماتی بحثیں ہماری جو ہیں وہ تقریباً بیان ہو گئی ہیں، اور اسی کا تسلسل آج بھی دینا ہے، اور آج تقریباً ہمارے لیے موضوع فلسفہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد تعریف فلسفہ میں وارد ہوں گے۔ ابھی تک جو ہماری بحث گزری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی علم میں وارد ہوتے ہیں، اس میں بحث کرتے ہیں جا کر، تو کچھ ایسے مطالب ہوتے ہیں کہ جو اس علم میں وارد ہونے سے پہلے جاننا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور وہ مطالب بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کو مبادئ کا نام دیا گیا ہے۔ مبادئ ان کو کہتے ہی اسی لیے چونکہ وہ اہمیت کے حامل ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا، میں نے جو انگلش میں جا کے اصطلاح چیک کی ہے تو مبادئ کو پرنسپلز سے جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا، اور پچھلے درس میں تذکر بھی دیا تھا کہ پرنسپل اگرچہ ہر قسم کی اصول کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ، لیکن یہاں پر بھی پرنسپل ایک خاص معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جس کی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ مبادئ کو پھر ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، مبادئ یا تصوری ہیں یا تصدیقی ہیں۔ مبادئ تصوریہ کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ ان مطالب پر مشتمل ہے کہ جو مفہوم کے ساتھ مربوط ہیں، یعنی ہم موضوع کے مفہوم کو جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو وہاں پر تبیین کیا جاتا ہے۔ اور ایک جو مبادئ تصدیقیہ ہیں، مبادئ تصدیقیہ میں 2 قسم کی بحثیں کی جاتی ہیں کہ موضوع کا جو وجود ہے اس کا اثبات مبادئ تصدیقیہ میں کیا جاتا ہے، اور اس علم میں جن اصول، منہج اور میتھڈ کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ کون سے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ گفتگو مبادئ تصدیقیہ میں کی جاتی ہے، جس کی ایک مثال دی تھی، آج پھر اس کا تذکر دیتا ہوں۔ مثلا تجربہ جو ہے وہ سائنسی علوم کے اندر بعنوان ایک اصل، ایک قاعدہ استفادہ ہوتا ہے، روش ہے، جو بھی آپ نام دے لیں اس کو۔ تو اب تجربہ کیا ہے، تجربے کی جو ہے قلمرو کتنی ہے، یعنی کہاں تک تجربہ ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور کہاں پر اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس سے آگے تجربہ جواب نہیں دیتا، تجربے کا دائرہ کار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس قسم کی جو بحثیں ہیں یہ مبادئ تصدیقیہ کی بحثیں کہلاتی ہیں فزکس کی نسبت۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فزکس میں جو ہے تجربہ محور کار ہے، تجربے کے ذریعے آپ مسائل کو حل کرتے ہیں، تو خود تجربہ کیا ہے، اس کی قلمرو، اس کی دائرہ کار کیا ہے، اس قسم کی جو بحثیں ہیں یہ مبادئ تصدیقیہ میں جا کر بحث کی جائے گی۔ اور پھر یہ مطلب بیان ہوا تھا کہ مبادئ تصوریہ معمولاً جو ہے وہ اسی علم میں بحث کر دی جاتی ہے، مثلا چونکہ موضوع کے مفہوم کو کھولنا ہوتا ہے، ایک مسئلے کا موضوع ہے اس کو کھولنا ہے، مثال کے طور پہ میٹر کیا ہے اس کو فزکس میں ہی وضاحت کر دی جاتی ہے، اس کی تعریف کر دی جاتی ہے کہ میٹر سے یہ مراد ہے ہماری، درست ہے۔ یا مثلا آپ آگے فزکس میں مختلف مسئلے جو بیان کرتے ہیں ان کے اگر موضوعات آپ کے لیے مبہم ہوں گے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہوگی، تو اس موضوع کو کھولنے کے لیے اسی علم کے اندر جو ہے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تو چونکہ مفہوم سے مربوط جو ہے وہ مبادئ تصوری ہیں، تو اسی علم میں، الگ علم میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن مبادئ تصدیقیہ کے بارے میں غالباً علماء کیا کرتے ہیں، دوسرے علم میں اس کو بحث کرتے ہیں۔ تو تفصیل سے اس کے اوپر بات ہو گئی ہے، میں اس کو تکرار کرنا نہیں چاہتا۔ آج جو بحث شروع کرنی ہے اور اسی سے مربوط ہے وہ ہے موضوع فلسفہ کے حوالے سے ہے۔ جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اور اس کے اندر بھی جناب آیت اللہ مصباح نے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ بہت ہی سادہ عبارتوں کا سہارا لے لے کر آہستہ 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 مطالب کو قریب کرتے جا رہے ہیں، یعنی ڈائریکٹ نہیں کہا موضوع الفلسفہ یعنی موجود بما و موجود،
یا مطلق الوجود یا موجود مطلق مثلا نہیں کہہ دیا. ابھی بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے عبارتیں جو لے کر آ رہے ہیں پھر بھی وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ مقدماتی یعنی آپ کہہ لیں مقدمہ چینی کر رہے ہیں تاکہ اس مطلب تک جو ہے وہ پہنچ جائیں. فرماتے ہیں کہ جو ابھی تک ہم کہہ چکے ہیں اس سے ہمیں جو مطلب حاصل ہوا ہے، جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک علم کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو بہترین تعریف موضوع کے ساتھ تعریف کرنا ہے. درست ہے؟ مثلا آپ سے اگر کہا جائے کہ علم نحو کس علم کو کہتا ہے، کس علم کو کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں علم النحو کیا ہے؟ یبحث فیہ عن الکلمۃ والکلام من حیث الاعراب والبناء. کہ علم نحو ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اندر آپ کلمہ و کلام سے بحث کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ معرب ہے یا مبنی ہے، یعنی اس کے آخری کلمے کو، آخری حصے کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. درست ہے؟ تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ علم نحو کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں موضوع کا ذکر کیا گیا ہے کہ موضوع علم کلام کیا ہے؟ کلمہ ہے، اور کلمہ بھی من حیث الاعراب والبناء ہے. درست ہے؟ یا اس طریقے سے دوسرے علوم کو بھی آپ مد نظر رکھیں تو آپ دیکھ لیں گے. مثلا آپ فزکس کی اگر تعریف پوچھنا چاہتے ہیں تو اگر اس کی تعریف یہ کی جائے کہ علم فزکس ایسا علم ہے کہ جس کے اندر مادے کے بارے میں، میٹر کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ اس کی وہ ظاہری تبدیلیاں اور جو فزکس کے اندر بہرحال بحث ہوتی ہے وہ مد نظر ہے. عرض کیا تھا کہ قید جو فزکس کی ہے وہ مد نظر رکھنی ہے، یعنی میٹر مطلق فزکس کا جو ہے موضوع نہیں ہے بلکہ میٹر کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں فزکس کے اندر، وہ نگاہ جو ہے موضوع کا حصہ ہے. جیسے عرض کیا کہ کلمہ علم نحو کا موضوع ہے لیکن مطلق کلمہ علم نحو کا موضوع نہیں ہے. الکلمۃ من حیث الاعراب والبناء، یہ اس قید کے ساتھ جو ہے وہ موضوع ہے. تو جب آپ تعریف کریں گے تو یہ تعریف بالموضوع کہلائے گی اور یہ بہترین تعریف میں سے ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہم موضوع سے تعریف کر رہے ہوں گے تو پھر ان دقتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ جن دقتوں کو ہم نے موضوع کے بارے میں بیان کی تھی. کہ ایسے جیسے بھی میں نے بیان بھی کر دیا ہے کہ اگر آپ علم نحو کی تعریف کر رہے ہیں کلمہ کے ساتھ تو آپ نے ایسے نہیں ذکر کر دینا علم نحو ایسا علم ہے جو کلمے کے بارے میں بحث کرتا ہے. وہ کلمہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے تنہا، وہ قید جو لگی ہے وہ حتماً آپ نے بیچ میں لے کر آنی ہے. تو لہٰذا ان دقتوں کو جو ہے وہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں گے تو آپ اس علم کے جو مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے پہچان پائیں گے، اچھے طریقے سے ان کی معرفی قرار دے پائیں گے اس کی، اور ایک موضوع کے جو ہیں وہ مسائل کے عنوان سے آپ اس کو پیش کر سکیں گے. یہ ایک مطلب ہے کہ جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ موضوع کی تشخیص اور اس موضوع کو لگنے والی قید یہ انسان کے ساتھ مربوط ہے. تکوینی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ قید نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن انسان اپنی سہولت کی خاطر کیا کرتا ہے؟ ایک موضوع کو لیتا ہے، اس کے ساتھ قید لگا لیتا ہے. کیوں کیا کام؟ طبقہ بندی علوم کی وجہ سے، تقسیم بندی علوم کی وجہ سے. کیونکہ اگر موضوع کو اتنا عام رکھ دیا جائے، مثلا کہیں کہ علم ہم بحث کرنا، ہم ایک علم رکھتے ہیں اور اس کا موضوع موجود ہے، پوری دنیا کے علوم اس کے اندر شامل ہے. درست ہے؟ تو اب
یہ والا علم کسی بشر کے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ حاصل کر سکے، کیونکہ اس کے اندر اتنے سینکڑوں اور لاکھوں مسائل ہیں کہ انسان کی عمر ہی نہیں ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں وہ، اور یہ اس کے اوپر ہماری گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ ایک موضوع لیتے ہیں اور اس موضوع کے ساتھ قید لگا دیتے ہیں۔ مثلا کیسے تقسیم بندی کی گئی؟ بنیادی طور پر دو تقسیم بندی کی سامنے آتی ہیں۔ ایک، اگر ہم موجود کو دیکھیں تو ہمارے پاس بعض موجود جو ہیں وہ حقیقی ہیں، بعض موجود اعتباری ہیں۔ کیسے؟ دقت کیجئے گا، بہت آسان مطلب ہے، فقط توجہ کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ کا وجود، اس ٹیبل کا وجود، یہ کتاب کا جو وجود ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہیں یہ موجود ہیں اور موجود حقیقی ہیں۔ یعنی آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ ملاحظہ کریں یا ملاحظہ نہ کریں، یہ ہے، درست ہے؟ پس وہ موجود کہ جو انسان کے ملاحظے کے ساتھ محتاج نہ ہو، بلکہ وہ اپنا تشخص خارج میں مستقل طور پہ رکھتا ہو، یا اگر اصطلاحی زبان بولوں تو مثلا معتبر کے اعتبار کا محتاج نہ ہو۔ اعتبار کوئی کرے گا تو وہ ہے، اگر اعتبار نہ کرے تو نہیں ہے۔ اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ موجود حقیقی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کون ہے؟ موجود اعتباری۔ موجود اعتباری سے کیا مراد ہے؟ یعنی موجود تو بالآخر ہے، چونکہ انسان نے اس کو اعتبار کیا ہے۔ اعتباری کیوں ہے؟ چونکہ اگر انسان اس کو اعتبار نہ کرے تو اس کا وجود نہیں ہے۔ مثلا ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے۔ آیا فاعل کا مرفوع ہونا، مفعول کا منصوب ہونا یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ انسان موجود ہے، کیمرہ موجود ہے، یہ کمرہ موجود ہے، اس طریقے سے ہے؟ نہیں۔ عرب زبان کے اندر انسان نے یہ طے کر لیا کہ یہ عربی زبان جو تولید ہو رہی ہے اس کے اندر ہم فاعل کو مرفوع پڑھیں گے اور مفعول کو ہم منصوب پڑھ لیں گے۔ اگر بالفرض دنیا کے سارے عرب اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم قانون تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آج کے بعد مفعول کو رفع دیں گے اور فاعل کو فتح دیں گے، نصب دیں گے اس کو، تو کوئی مشکل پیش نہیں، عقلی محال لازم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، چینج بھی ہو جائیں گے۔ اس قسم کے موجودات کو کہا جاتا ہے یہ موجود اعتباری ہے، درست ہے؟ تو ہمارے پاس علوم مختلف قسم کے ہیں۔ بعض ایسے علوم ہیں کہ جو موجود حقیقی سے بحث کرتے ہیں، بعض ایسے علوم ہیں کہ جو موجود اعتباری سے بحث کرتے ہیں۔ مثلا ادبیات، جس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں، لٹریچر جو ہے وہ علوم اعتباری ہے۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بیولوجی ہو، یہ سائنسی علوم، اس کے علاوہ مثلا فلسفہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ علوم حقیقی ہیں۔ کیوں؟ موجود حقیقی سے بحث کرتے ہیں، درست ہے؟ تو اب کیٹاگری ہو گئی کیا؟ ایک ہمارے پاس موضوع ہے موجود حقیقی، ایک ہمارے پاس موضوع ہے موجود اعتباری۔ جب اپنے موضوع جو ہے وہ اب کیا ہے، علوم تو آپس موجود ہے وہاں پر، میں اب ملاحظہ کر رہا ہوں کہ علوم کو جدا کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو حقیقی علوم ہیں وہ اس طرف آ جائیں، جو اعتباری علوم ہیں وہ اس طرف آ جائیں۔ تو یہ تقسیم بندی کب ہوگی؟ کہ جب میں کہوں گا کہ ان علوم کا موضوع موجود حقیقی ہے، ان علوم کا جو موضوع ہے موجود اعتباری ہے، وإلا حقیقت میں وہ کیا تھے؟ موجود تھے، درست ہے؟ میں نے اب قید کیا لگا دی؟ موجود حقیقی، موجود اعتباری۔ پھر جب موجود حقیقی کی جو ہے وہ قید لگا دی تو اب کیا ہو گیا
آہستہ آہستہ پھر کہنے لگنا شروع ہو گئی موجود حقیقی کہ جس کا تعلق مقدار کے ساتھ ہو وہ ریاضی بن گیا، وہ موجود حقیقی کہ جس کا تعلق جسم ہو، جو جسم سے متعلق ہو یعنی جسم کے ساتھ مربوط ہو، وہ فزکس طبیعیات بن گیا، دوسری سائنسز بن گئی. ٹھیک ہے، اب یہ قید لگ گئی. یوں قید لگ کے علوم کیا ہو رہے ہیں؟ جدا ہو رہے ہیں. تو جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک علم کا موضوع موجود حقیقی قرار دے دیں گے تو درست ہے کہ وہ ایک علم کے عنوان سے جانا جائے گا اور ہم اس کو کہیں گے یہ فلسفہ ہے، لیکن وہ حقیقت میں فلسفہ ایک علم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مختلف علوم کا مجموعہ ہے. اور فلسفے کی جو قدیم اصطلاح ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، کیا تھی؟ کہ فلسفہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، فلسفہ یا نظری ہے یا عملی ہے. فلسفہ نظری 3 حصوں میں، فلسفہ عملی کیا ہے؟ 3 حصوں میں، 6 حصوں میں، یعنی 6 علوم جو ہے وہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اصطلاح قدیم جو ہے. تو آپ کہتے ہیں مشکل نہیں ہے، جس طریقے سے قدماء نے، فلاسفہ نے کہہ دیا کہ ہمارے نزدیک علم فلسفہ کا موضوع الموجود الحقیقی ہے، اور اس الموجود الحقیقی جب موضوع بن گیا تو اس کے تحت کیا ہیں؟ ریاضیات بھی آ گئیں، طبیعیات بھی آ گئیں، اس کے بعد الہیات بھی آ گئی، اخلاق بھی آ گیا، سیاست بھی آ گئی، مثلا یہ ساری چیزیں آ گئی، الموجود الحقیقی کے مد نظر آ گئی، اس میں آگے. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بیان کیا تھا نا کہ بعد میں علوم جو ہیں وہ تقسیم ہونا شروع ہو گئے، جدا ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ہم نے بیان کیا تھا کہ علوم کے جدائی کا منشا اور سبب کیا ہے اور فائدہ کیا ہے. یاد ہوگا آپ کو، ہم نے وہاں بیان کیا تھا کہ علوم کی جدائی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ علوم کو حاصل کر سکتا ہے. انسان جو ہے جن علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے ان کو حاصل کرے، جن کو حاصل نہیں کرنا چاہتا ان کو سائڈ پہ رکھ دے، اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہ ہو، کہ تفصیل سے ہماری اس پہ بات گزری تھی. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ان علوم کو جدا کرنے کے ہدف کو مد نظر رکھیں تو پھر یہ والی اصطلاح سازگار نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ فلسفے کی یہ اصطلاح کہ جو 6 علوم اپنے اندر لیے ہوئے ہے یہ تفکیک علوم کے اہداف کے ساتھ سازگار نہیں ہے. چونکہ ظاہری سی بات ہے اگر آپ فلسفے کا موضوع موجود حقیقی رکھ دیں گے تو جو بندہ فیلسوف بننا چاہتا ہے اس کو فزکس بھی آنی چاہیے، طبیعیات بھی آنی چاہیے، اس کو ریاضی بھی آنی چاہیے، اس کو الہیات بھی آنی چاہیے، اس کو اخلاق بھی آنا چاہیے، سیاست بھی آنی چاہیے. مثلا یہ سارے علوم سیکھے گا تب کام کہیں گے کہ یہ فیلسوف ہے. اور جس طریقے کا زمانہ چل رہا ہے، جس طریقے کی انسان کی زندگی چل رہی ہے، اس میں دیکھیں انسان ان سب علوم کو حاصل نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جدا سازی شروع ہوئی علوم کی تاکہ علوم کو حاصل کرنا آسان ہو جائے، علوم کی ترتیب کا پتہ چل جائے، پہلے کس کو پڑھنا ہے، بعد میں کس کو پڑھنا ہے، یا کس کو فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو وہ مد نظر رکھ لے. تو کہتے ہیں اگر اس ہدف کو جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پھر یہ علوم جو ہیں یہ والی اصطلاح جو ہے اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ میں بات بیان کر چکا ہوں، اس کو عبارت کے ساتھ چلتے ہیں چونکہ بعض اہم نکات آج کے درس میں موجود ہیں کہ جس پہ توجہ کرنا ضروری ہے. اور یہ مسئلہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، میں اشارہ کروں گا، یہ ان مسائل میں سے ہیں کہ جس میں معتقد نہیں ہوں کہ ابتدائی کتابوں میں ہونے چاہیے. یہ مسائل جو ابھی بیان کرنے لگے ہیں یہ ان میں سے ہیں کہ چونکہ یہ مشکل بحثیں ہیں اور ابتدائی فلسفی کتاب کے اندر جو ہے یہ بحثیں اگر ڈال دیں گے تو فلسفہ ویسے مشکل ہے، تو اسٹوڈنٹ جو پڑھنا شروع کرے گا جب ان بحثوں کو سنے گا تو اور زیادہ جو ہے وہ اس کو مشکل کا شکار ہو جائے گا. بہرحال یہ جو پڑھنے لگا ہوں یہ مشکل نہیں ہے، لیکن بعض نکات کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جو تھوڑا سا مشکل ہے، اور میں اس کی توضیح بھی نہیں دوں گا، فقط آگے چلا جاؤں گا چونکہ وقت جو ہے پھر بہت زیادہ لگے گا اس کے اندر. کہتے ہیں آموزش گران باستان قدیم جو علماء ہیں نخست 2 دستے از مسائل نظری را
که محورهای مشخصی دارند در نظر گرفته اند. قدیم علماء نے کیا کیا؟ نظری مسائل میں سے دو گروہوں کو جدا کر دیا. نظری مسائل کون کون سے تھے؟ فلسفے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا نا، فلسفہ یا نظری ہے یا عملی ہے. نظری کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. تو کیا کیا آ کر کہا کہ ہمارے پاس ایک ریاضیات ہے، ایک طبیعیات ہے اور تیسرا الہیات ہے. کہتے ہیں یہ جو دو ہیں ان کو نظر میں لیا. یک دستے را بے نام طبیعیات، ایک کو طبیعیات کا نام دیا، و دیگر را بے نام ریاضیات نامی دیا، دوسرے کو ریاضیات کا نام دیا. پھر کیا کیا؟ پھر ہر ایک کو اس سے بھی جزئی علوم میں تقسیم کر دیا. مثلا ریاضی کے نیچے بھی مختلف علوم آتے ہیں، طبیعیات کے نیچے بھی مختلف علوم آتے ہیں. وہ پھر کیا ہے، ایک ایک جز کا ایک ایک قید کا اضافہ کرتے گئے اور مختلف جو ہے وہ فزکس وجود میں آتی رہیں. اور ریاضی کے اندر مختلف جو ہے، مثلا ریاضی کی اگر کلی موضوع دیکھا جائے مقدار ہے، درست ہے، اس مقدار کے ساتھ قید لگاتے جائیں، مختلف جو ہیں اس کے علوم بن جاتے ہیں. یہ جو ہے وجود میں آ گئے. پھر کیا ہوا؟ دو دستے وہ ہو گئے. دستہ سومی از مسائل نظری دربار خدا قابل تر بودے. اس وقت جو ہے تیسرے جو نظری مسائل تھے وہ خدا کے متعلق تھے. بالآخر معاشرے کے اندر بحث ہوتی تھی کہ خدا ہے یا نہیں ہے، خدا کون ہے، خدا کی حقیقت کیا ہے، خدا کی صفات کیا ہیں. اس کو کیا کیا پھر انہوں نے؟ آنہا را بے نام خدا شناسی یا معرفت الربوبیہ نامگزاری نمودے اند، کہ اس کو خدا شناسی کا نام دے دیا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ 3 کیٹیگری کرنے کے بعد پھر بھی ایسے مسائل باقی بچ گئے کہ جو نہ تو فزکس کے تحت آ رہے تھے، نہ وہ کیا ہے ریاضیات کے تحت آ رہے تھے، اور نہ ہی معرفت خدا کے مسائل میں شامل ہو رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر اس کو ایک الگ علم جو ہے وہ کہ عنوان سے اس کو جدا جو ہے وہ ذکر کر دیا، کہ اس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں. فرماتے ہیں کہ ولی یک دستے از مسائل عقلی نظری باقی ماند. ایک گروہ جو ہے عقلی و نظری مسائل کا وہ باقی رہ گیا کہ موضوع آنہا فراتر از موضوعات یاد شدہ بود، اور ان مسائل کا جو موضوع ہے وہ ان تینوں سے بلند تھا. بلند سے مراد یہ ہے کہ ان تینوں سے کلی تھا. مثلا جیسے بیان کیا، طبیعیات کا موضوع کیا ہے؟ الجسم، یعنی ایسا موجود کہ جو کیا ہو؟ جسم ہو، درست ہے. اور ریاضیات کا کیا موضوع تھا؟ وہ موجود کہ جو عدد ہو. یہاں قید لگ گئی. خدا کا موضوع کیا تھا؟ یعنی خدا شناسی جو علم تھا اس کا موضوع کیا تھا؟ وہ موجود کہ جو مجرد ہو، ٹھیک ہے، اپنی ان صفات کے ساتھ. تو اب یہ جو ہے وہ خاص خاص موضوع تھے، لیکن ایسے مسائل موجود تھے ابھی تک کہ جو ان کے اندر آتے نہیں تھے. اگر اس کا موضوع قرار دیں تو وہ موضوع ان سے عام و کلی تر تھا. و اختصاصی به هیچ یک از موضوعات خاص نداشت، یعنی یہ جو 3 موضوعات اس وقت موجود تھے ان کے اندر اس کا موضوع نہیں آتا تھا. تو کیا کریں؟ تو پھر فرمایا انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ جس ترتیب سے علوم تدوین کر رہے تھے، تو طبیعیات کے بعد انہوں نے ایک باب بنا دیا اور اس باب کا نام رکھ دیا ما بعد الطبیعہ، کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اور اس کے اندر ان مسائل کو ڈال دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو مسائل تھے، ان مسائل کی دیکھیں یہ باتیں ہمارے لیے آسان ہیں کہ جہاں ہم مدرسے کے اندر یا یہاں پر ان باتوں کو چونکہ آشنا ہو چکے ہیں. اب دیکھیں بار بار مثال جو ہے وہ سائنس کی طرف سے لے کر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ جوان کے جو ان علوم سے انس رکھتا ہے اس کو مطلب سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اب یہاں پہ یہ مسئلہ سوال اٹھتا ہے، اسٹوڈنٹ یہ سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ وہ کس قسم کے مسائل تھے کہ جو نہ تو خدا کے موضوع میں آ رہے تھے، نہ ریاضیات کے موضوع میں آ رہے تھے، نہ طبیعیات کے موضوع میں آ رہے تھے. ان مسائل کی نوعیت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ
موقعیت ان مسائل نسبت بے سائر مسائل علوم نظری ہمان موقعیت سماع طبیعی نسبت بے علوم طبیعی. کہتے ہیں وہ ان مسائل کی جو نوعیت تھی وہ ایسی نوعیت ہے کہ جو طبیعیات کے ساتھ سماع طبیعی کی تھی. سماع طبیعی پہ گفتگو ہی ہے ہماری کہ طبیعیات کے اندر طبیعیات کو شروع کرنے سے پہلے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو نیچرل سائنسز کے تمام علوم کے اندر جاری ہوتے ہیں وہ نیچرل سائنسز سے مربوط، لیکن وہ نیچرل سائنسز کے جو ہر علم ہے نیچے ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے اندر جو ہے وہ جاری ہو رہے ہیں. جیسا کہ بیان کیا تھا آپ کو کہ زمان کے بارے میں بحث، مکان کے بارے میں بحث، درست ہے، حرکت و سکون کے بارے میں بحث، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو تمام نیچرل سائنسز کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ مسائل چونکہ کلی نوعیت کے تھے، خاص علم کے ساتھ مختص نہیں تھے، تو لہٰذا اس کو ایک الگ علم کے اندر بیان کر دیا گیا بے نام سماع طبیعی. تو کہتے ہیں جب یہ قدیم علماء دانشوروں نے علوم کی دستہ بندی کی تو ان کے پاس جو مسائل جسم کے ساتھ مربوط تھے اس کو طبیعیات میں ڈال دیا، جو عدد کے ساتھ مربوط تھے ریاضیات میں ڈال دیا، جو وجود مجرد تھا خدا شناسی کا اس کو خدا شناسی میں ڈال دیا ان مسائل کو. ابھی مسائل ایسے بچ رہے تھے کہ جو ان تینوں کے ساتھ خاص نہیں تھے لیکن تینوں پہ اطلاق ضرور ہو رہا تھا. تو اب یہ کیا کریں اس کے لیے؟ کہتے ہیں اس کے لیے پھر ایک الگ علم بنا دیا اور موقعیت بیان کی. جس طرح کہ ہم دیکھیں حرکت و سکون نہ تو فزکس کے ساتھ خاص ہے، نہ کیمسٹری کے ساتھ خاص ہے، نہ بیالوجی کے ساتھ خاص ہے. حرکت اور سکون فزکس میں بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے، کیمسٹری میں بھی آتی ہے یہ مثال. زمان و مکان کی بحث جو ہے مثلا وہ ان سب کے اندر جو ہے وہ قابل اجرا ہے، درست ہے، اس قسم کی اور بحثیں. تو ایسے مسائل جو ہیں وہ کلی نوعیت کے ہیں، اس کو الگ علم میں رکھنا پڑا اس کو، اور جب الگ علم میں رکھ دیا جا کر تو پھر اس کا نام رکھ دیا گیا ما بعد الطبیعہ، یا اس کو کہا گیا ما بعد الطبیعہ تو عربی میں ہے، تو یونانی زبان میں اس کو کیا کہا گیا؟ یعنی جو میٹا فزک کے نام سے اس کو جو ہے وہ نام دیا گیا آ کر. اور پھر بعد میں کیا ہے؟ اس کو نام دے دیا گیا علم کلی کا. مثلا آپ اگر فلسفہ جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب میں ہم نے پڑھنا ہے، یا آپ بدایہ اور نہایہ جو کتاب فلسفے کی علامہ طباطبائی نے لکھی ہے ان کو پڑھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ کبھی آپ اس کو کہتے ہیں یہ فلسفہ اولا ہے، کبھی آپ کہیں گے کہ یہ علم کلی ہے، کبھی اس کا نام جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے میٹا فزک ہے، درست ہے. یہ سارے ایک ہی علم کے مختلف نام ہیں اور مختلف اس کی جہاد کو مد نظر رکھ کر نام دیا گیا ہے. اس کو ما بعد الطبیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے چونکہ یہ طبیعیات کے بعد وہاں پر تدوین کیا گیا تھا، اور اس کا نام چونکہ ارسطو نے نہیں لکھا تھا، بعد والے آنے والے دانشوروں نے اس کا نام پھر خود سے کیا کر دیا؟ ما بعد الطبیعہ رکھ دیا اس کا، چونکہ نام نہیں مل رہا تھا کہ کیا نام رکھیں اس کا. اور اس کو فلسفہ اولا کہا جاتا ہے چونکہ اس کے اندر اتنے کلی مسائل سے بحث کی جاتی ہے کہ وہ کلی مسائل تمام علوم اس کی طرف محتاج ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ مقدم ہے سب علوم کے اوپر، اس کو فلسفہ اولا کہا گیا. اور علم کلی بھی اسی کلی ہونے کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ مثلا آپ اگر قانون علیت کو فلسفے میں آ کر بیان کرتے ہیں تو یہ قانون علیت ایک ایسا قانون ہے کہ کوئی بشر کا علم اس سے خالی نہیں ہے، محتاج ہے وہ اس قانون علیت کا. یعنی اتنے کلی مسائل اس فلسفہ اولا میں بحث ہوتے ہیں، بحث کی جاتی ہے اس میں. خوب، یہاں تک یہ بحث سمجھ میں آئی کہ قدیم الایام میں 4 دستہ بندی علوم کی سامنے آئی ہے، درست ہے. ایک تھی طبیعیات، ایک تھی ریاضیات، ایک تھی خدا شناسی، اور چوتھا کیا ہے؟ فلسفہ اولا، کہ وہ مسائل کے جو کلی نوعیت کے ہیں، جس کے اندر جو ہے کون سی چیز مد نظر ہے. میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں اس کی، چونکہ آغا مصباح نے یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کیا ہے، اس کو کھول دیتا ہوں. مثلا اس فلسفہ اولا کا موضوع کیا ہے؟ موجود مطلق.
موجود مطلق، یعنی موجود مطلق سے کیا مراد؟ یعنی اس علم کے اندر ان مسائل کے بارے میں بحث کیا جائے گا کہ جو مسائل موجود ہونے کی حیثیت سے وجود میں آتے ہیں، جو احکام ہیں وجود کے۔ مثلا اگر آپ ہیں، یہ کتاب ہے، یہ میز ہے، یہ موبائل ہے، یہ موجود خاص ہے کیونکہ اس کو قید لگ چکی ہے۔ موجود کے جو موبائل کی شکل میں ہے، موجود کے جو انسان کی شکل میں ہے، موجود جو کہ لکڑی کی شکل میں ہے، موجود جو کہ پتھر کی شکل میں ہے، یہ سارے موجود خاص ہیں۔ لیکن بعض احکام ایسے ہیں کہ جو موجود ہونے کے ساتھ سازگار ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ مثلا موجود یا معلول ہوگا یا علت ہوگا۔ اب یہ علت ہونا یہ انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ملائکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ آگ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ پانی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس پر بھی موجود ہونے کا اطلاق ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا یہ علت ہے یا یہ معلول ہے، یعنی یا یہ علت کے دائرے میں آئے گا یا یہ معلول کے دائرے میں آئے گا۔ مثلا خداوند متعال موجود ہے، علت ہے، اور مخلوقات موجود ہیں، کیا ہیں؟ معلول ہے۔ اسی طریقے سے باقی فلسفے کے مسائل کے جو ہم یہاں پڑھیں گے سب کو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ پس فلسفہ اولا کا موضوع کیا ہے؟ موجود مطلق، یعنی یہاں موجود مد نظر ہے لیکن مطلق مد نظر ہے، یعنی جس کے اندر ابھی تک کسی چیز کی کوئی قید نہ لگی ہوئی ہو، جو ابھی ریاضی کی شکل میں نہ آیا ہو، جو ابھی جو ہے وہ جسم کی شکل میں نہ آیا ہو، قبل اس کے کہ یہ تشخص پیدا کرے ہم موجود کو موجود ہونے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے احکام و مسائل بیان کر رہے ہیں۔ وہ کون سے مسائل ہیں کہ جو موجود ہونے پر صدق کرتے ہیں؟ تو اس میں ہم پڑھیں گے جا کر موجود یا علت ہے یا معلول یا واحد ہے یا کثیر یا بالقوہ یا بالفعل یا ذہنی ہے یا خارجی۔ مثلا یہ ساری بحثیں جو ہم پڑھیں گے ابھی فلسفے میں، یہ سارے کیا ہیں؟ موجود بما ہوا موجود، یعنی موجود مطلق کے احکام میں سے ہیں۔ چونکہ موضوع عام ہے اس کے احکام بھی پس کیا ہیں؟ پھر عام ہیں، کلی ہیں، اور تمام علوم اس کے مسائل کے محتاج ہیں۔ مثلا فزکس کس کے بارے میں بحث کرتا ہے؟ جسم کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور جسم کو اس بات کون کرتا ہے؟ فلسفہ۔ کیوں؟ کیونکہ فلسفہ آپ جا کر پڑھیں گے موجود کی مختلف قسمیں کی جاتی ہیں کہ موجود یا جوہر ہے یا عرض۔ موجود اگر جوہر ہے، جوہر کی پھر 5 قسمیں کرتے ہیں، جوہر جو ہے یہ مادہ ہے یا صورت، اور تیسری کیا ہے؟ یا کیا ہے؟ جسم۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جسم کو وہ اس بات کرے گا۔ اب فزکس کیا ہے؟ اپنے موضوع کو لینے میں کس کی محتاج ہے؟ فلسفے کی۔ جو ہم نے کہا تھا مبادئ جو ہے وہ تصدیقیہ، وہ کسی اور علم میں بحث ہوتی ہے، تو اب فزکس کے وجود کا اس بات کس علم میں کیا جاتا ہے؟ فلسفے میں۔ اور وہاں پر جو جسم کا اس بات کیا جاتا ہے وہ موجود ہونے کے اعتبار سے ہے، یعنی وہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موجود مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں، یعنی موجود مطلق کے ضمن میں آ کر اس سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ جسم ہونے کے اعتبار سے اس سے بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ یہاں تک ہماری بحث پہنچی کہ فلسفہ جو ہے وہ فلسفہ اولا، اس کے اندر جو موضوع ہے وہ موجود مطلق ہے، اور اس کے مسائل جو ہیں وہ کسی بھی موضوع کے ساتھ خاص نہیں ہیں اور کسی بھی علم کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ عام ترین و کلی ترین مسائل ہیں کہ تمام علوم کے اوپر جو ہیں وہ ان کا اجرا ہوتا ہے، اور تمام علوم، تمام موجودات جو ہیں ان کو شامل ہے۔ خوب، پھر فرماتے ہیں آ کر کہ جب یہ فلسفہ عالم اسلام میں داخل ہوا تو یہاں پر مسائل
میٹافزک جو تھے، مسائل فلسفہ اولا جو تھا، اس کے اندر پھر خدا شناسی کی بحث کو بھی داخل کر دیا گیا۔ یعنی اب آپ دیکھیں، ہم اگر یہ آموزش فلسفہ پڑھ رہے ہیں، یا اگر آپ بدایہ پڑھتے ہیں یا نہایہ پڑھتے ہیں، حتیٰ آپ اسفار و ابن سینا کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی فلسفے کی کتاب لکھی جاتی ہے اس کے آخر میں ایک فصل لازمی پائی جاتی ہے خدا شناسی کے حوالے سے۔ پس مسلمان دانشوروں نے فلسفہ اولا کے مسائل میں بعض مسائل کا اضافہ کر دیا، اور وہ مربوط ہے خدا شناسی کے حوالے سے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے، ظاہری سی بات ہے کہ کچھ مسائل ایسے تھے کہ جو عام تھے، بالکل کلی تھے، جو کہ پہلے بات ہو رہی تھی جس کے بارے میں، اس کا نام رکھ دیا الہیات بالمعنی الاعم، یعنی پورے فلسفہ اولا کا نام الہیات رکھ دیا، اور جہاں پر عام ترین و کلی ترین بحث کی جاتی ہے اس کو کہا گیا الہیات بالمعنی العام، یعنی الہیات کہ جو عام معنی میں ہے، کہ جہاں پر ہم علت کے بارے میں بحث کرتے ہیں، معلول کے بارے میں بحث کرتے ہیں، واحد ہونے کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کثیر ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ ساری جو بحثیں ہیں یہ الہیات بالمعنی العام میں آتی ہیں، کہ جن کو امور عامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو خدا شناسی کی بحث تھی اس کو نام دے دیا گیا الہیات بالمعنی الاخص، کہ جس کے اندر جو ہے وہ وجود مجرد کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جو کہ خداوند متعال ہے، اس کی صفات، اس کے افعال، اور ان کو جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اب یہ جو خدا شناسی کی بحث شامل کی گئی فلسفے کے اندر، آیا یہ فلسفے کے موضوع کے ساتھ سازگار ہے؟ موضوع، فلسفے کا موضوع کیا رکھا ہم نے؟ فلسفہ اولا کا موجود مطلق۔ تو یہ جو خدا شناسی کی بحث کو، یا معاد کی بحث کو، یا نبوت کی بحث کو فلسفے میں جو داخل کیا گیا ہے، آیا یہ سازگار ہے فلسفے کے موضوع کے ساتھ، تاکہ ہم کہیں کہ خدا شناسی کی جو بحث ہے، نبوت کی جو بحث ہے، وہ معاد کی جو بحث ہے، یہ فلسفہ اولا کے مسائل میں سے ہے، یہ موجود مطلق مسائل میں سے ہے، یا نہ بلکہ سازگار نہیں ہے، استطرادی طور پر اس کو ذکر کر دیا گیا، طفیلی طور پر اس میں ذکر کر دیا گیا۔ کیونکہ انسان کیوں فلسفہ اولا پڑھ رہا ہے، کیوں علم کلی پڑھ رہا ہے؟ اس کا مین ہدف کیا ہے؟ خدا کو ثابت کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہدف ہے اس کو ہونا چاہیے اس علم کے اندر۔ اب یہ کیا ہے؟ اگر یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا شناسی کی بحث کو جو فلسفہ اولا میں شامل کیا گیا ہے وہ موجود مطلق کے مسائل میں سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس کو شرافت کی وجہ سے رکھا گیا، اس کو طفیلی طور پہ رکھ دیا گیا کہ بالآخر ہم نے جو یہ بحثیں پڑھی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ انسان خدا تک پہنچے تو خدا کے بارے میں بحث ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے اب کیا نظریہ ٹھیک ہے، اس کو آیت اللہ مصباح تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، اور یہ وہ والی بحث ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو پہلی کتاب میں نہیں ہونا چاہیے، یہ مشکل بحثوں میں سے ہے، پہلے سٹوڈنٹ کے لیے یہ بحثیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب چونکہ ہمارا مد نظر یہ کتاب ہے تو جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس حد تک جو ہے اس مطلب کو جو ہے وہ کھولیں گے اور پھر آگے نکل جائیں گے۔ اس کے اندر مزید جو قال و قیل موجود ہیں علماء کی طرف سے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کریں گے۔ چاہ رہا تھا کہ یہ فصل ختم ہو جائے ہماری، لیکن پھر بھی رہ گئی چونکہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، انشاءاللہ باقی بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔